ممتاز عالم دین محترم جناب حکیم سید محمود احمد صاحب سہارنپوری خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے ایمان اور اس کے تقاضے، سلسلہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 136 تا 139۔ آج آپ اس کا آخری حصہ سماعت فرمائیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں اور محترم بہن، ہمارا سلسلہ درس جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے شروع، اور آج الحمدللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 38 اور 39 میں تلاوت کی، اور یوں سمجھیے کہ ان دو آیتوں میں ان نتائج کا ذکر ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اور ایمان کے تقاضے نہ پورے کرنے کے سلسلے میں عام طور سے نفسیاتی انداز میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک گرہ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جس گناہ اور جس خدا کی نافرمانی کا بھی آپ جائزہ لیں، ٹھنڈے دل سے اپنا ہی جائزہ لیں اور قطعی غیر جانبدارانہ طور پر سوچیں گے تو ہر بری رسم کے پیچھے، ہر خدا کی نافرمانی کے پیچھے، ہر سرکشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد نظر آئے گا، چاہے وہ مفاد، یہ ضروری نہیں کہ مالیات کا مفاد ہو کہ جس میں پیسے ملیں گے، مفادات کی تو ہزارات اس میں، کہیں ذاتی مفاد ہے، کہیں بڑائی ہی مفاد ہے، کہیں برادری کا دباؤ مفاد ہے، کہیں ماحول اور معاشرے کے تقاضوں کے نام پر مفاد ہے، کہیں کسی کا ڈراوا مفاد ہے، کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی خاص اس کی تیسی کرنا مفاد ہے، اس کے احکامات کی اس لیے پیروی کرنی پڑ جاتی ہے کہ بھائی اس کے شر سے اور اس کے ظلم سے بچا جائے۔ تو یہ بہت سارے مفادات ہیں۔ تو لہٰذا یہاں اس بات کی اصل بنیاد بھی بتا دی گئی، اور ایک بات میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کفر کا لفظ ہے یہ ایک ہی معنی میں نہیں استعمال کرتا قرآن، یعنی جہاں یہ انکار کے معنوں میں ہے، منکر خدا کے معنوں میں ہے، منکر توحید و رسالت کے معنوں میں ہے، منکر آخرت کے معنوں میں ہے، وہیں اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ یعنی
سورہ آل عمران میں اگر ہم آپ کو لے چلیں تو وہاں ایک خاص ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوں میں پڑ گئے، فرقے بازیوں میں لگ گئے، اختلافات میں پڑ گئے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں کہ اللہ کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان فرقہ بازوں اور ان تفرقہ انگیزیوں کے محرکوں اور ان اختلافات کرنے والوں کے لیے یہ عذاب کب دیا جائے گا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے سرخرو ہوں گے اور کچھ روح سیاہ ہوں گے۔ یہ دن ایسا آ رہا ہے جب سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ ان کے چہرے کالے، محبرتن بھی ہو سکتی ہے بات، یہ ضروری نہیں کہ وہ چہرے واقعی کالے ہوں، یہ چہرے واقعی سفید ہوں۔ مدعا یہ ہے جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں بھائی سرخرو ہو گیا، مطلب کامیاب ہو گیا، اور روسیہ ہو گیا، ذلیل الرسوا ہو گیا۔ تو لہذا کچھ چہرے ذلیل الرسوا ہوں، کلوس چھا رہی ہوگی، قرآن کی بات آیتوں میں یہ بات بھی آئی، ان کے چہروں پر کلوس چھا رہی ہوگی، سورہ عبس میں آئی یہ بات، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ تاریک ہوں گے۔ تو اسی طرح کچھ چہرے روشن ہوں گے، آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوں گے۔ تو وہ چہرے جو کالے ہوں گے ان سے ایک بات کہی جائے گی، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو جو چہرے کالے ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تم کفر میں مبتلا ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں کفر سے مراد انکار آخرت، انکار خدا اور انکار رسالت نہیں ہے، بلکہ کیونکہ بات اوپر ہو رہی ہے تفرقہ انگیزی اور اختلافات کی، رسول کے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسول کے ماننے کی بات بھی نہیں ہو رہی، توحید کی بات بھی نہیں ہو رہی، توحید کے اقرار اور انکار کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح، مخاطب تم سے کون ہے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اولین مخاطبین صحابہ، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہم تک اسلام پہنچا اور ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ دیکھو تم ان کی طرح نہ ہو جانا، وہ ہم سے پہلے بھی تو یہ ذمہ داری اللہ نے دوسری امتوں پر ڈالی تھی نا، پیغمبر دیا، ان پر کتابیں اتاری، احکامات اتارے، ہدایات دی، تو سب جس عذاب میں گرفتار ہوئے وہ عذاب تھا وحی الہی سے اختلاف، اس کے درمیان نئے نئے شوشے نکال کے علیحدہ علیحدہ اپنے گروپ بنا لینا، گروپنگ۔ جو بنانے والے ہیں گروپ کے ان کے تو ذاتی مفاد ہوتے ہیں، یہ جو پیچھے لگنے والے ہیں ان غریبوں کا کوئی مفاد نہیں ہوتا سوائے عقیدت مندی، اور یہ عقیدت مندی ایسی بری بلا ہے کہ آدمی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے کہ انہیں حضرت صاحب کا گناہ بھی ثواب نظر آتا ہے۔ یعنی یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم نے بھی سنی ہیں کہ اگر کسی نے حضرت صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میاں ہم نے تو انہیں شراب پیتے دیکھا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ شراب جو ہوتی ہے ان کے سامنے بن جاتی ہے، تو یہ میرا پیرا نمی پرند مریدامی پرانند، یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ خود نہیں الٹے پڑ لگا کے، یہ عقیدت مند اڑاتے ہیں، یہ ان حضرت کے کرامتیں بھی وہی بیان کرتے ہیں، اور جو کرامت رسالت کے معجزے سے بڑھ کے ہو جائے کہ تبدیلی ماہیت ہو جائے کسی چیز کی، آپ سمجھیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، نہ پیغمبر اپنی ذات سے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار مطالبہ کر رہے ہیں مشرکین، اور اللہ اس کو دوہرا رہا ہے۔ تو یہ تمہارے اوپر آسمان سے بات کیوں نہ اترا کہ تم اس میں سے پھل کھاتے؟ سورہ فرقان میں کہا تمہارے ساتھ نہریں کیوں نہ آئیں، اور کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا جو پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ یہ ان پر ایمان لاؤ؟ اگر پیغمبر کے اپنے بس میں ہوتا تو وہ کہتا کہ لو جی یہ بھی فرشتہ ہے، تو کو آوازیں دیتا ہو رہا ہے، اور لو یہ باغ ہے اس میں کھا رہا ہوں۔
وہاں تو اللہ نے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر نفع و نقصان میرے اختیار میں ہوتا تو میں سارے فائدے خود سمجھ لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وضاحت میں، جب یہ اعتراض کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا پیغمبر ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھے ہوئے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، پیغمبر نے نہیں جواب دیا، اللہ نے کہا ہم نے تو اس سے پہلے بھی جو بھیجے کھانا پینے والے ہی بھیجے پیغمبر، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقہ جو ہیں وہ بھی کھاتی بھی تھیں، کھاتے تھے پیتے تھے، اور جتنے پیغمبر بھیجے سمجھ وہ سارے بیوی بچوں والے بھیجے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے بھیجے۔ وہ اس بات کی نفی کر دی کہ اختیارات یہ کہ معجزہ کوئی دکھائے، تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے کہ جو عقل سے ماورا ہو، خلاف عقل نہیں، ماورا عقل کہ عقل کی پہنچ ہی نہ ہو وہاں۔ اور اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے اپنے کسی نیک بندے کے معاملے میں بھی ایسی بات دکھا دیتا ہے جو عام آدمی کی عقل میں نہ آئے، لیکن وہ بندہ خود نہیں دکھا سکتا۔ جس طرح پیغمبر معجزہ خود نہیں دکھا سکتا، اسی طرح کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا دیندار ہو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے تو وہ کوئی چیز چھو کرے اور یہ وہ چل رہی ہوگی، کوئی شوبدے بازی تو نہیں ہے نا۔ اور معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی شوبدہ گر نہیں ہے، اور یہ شوبدے انہیں دکھا کے اگر ان لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا تو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو زلزلے گئے جھٹکا 5 منٹ میں بندے گئے وہ ضرورت کر دیتا۔ ایک طوفان خوش آواز جو ہے بڑے بڑوں کے ٹھیک کر دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب بھاگے ہیں فتح مکہ کے بعد تو خود بیان کرتے ہیں کہ طوفان آ گیا، جدہ سے انہیں کشتی مل گئی تھی ہتھے جانے والی، اس میں بیٹھ گئے تھے، وہ طوفان آ گیا، اور طوفان آیا تو اتنا خوفناک طوفان تھا کہ پہلے تو سب اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے رہے جو جس کا خدا تھا، ماشاء اللہ۔ جب ایک خاص موقع آیا کہ ماہرین سمندر نے، ملاحوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب یہ تمہارے دیوی دیوتاؤں اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کا بس نہیں چلے گا کہ بچا لے، اب تو اللہ کو پکارو، رب الارباب کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ اچھا اسی اللہ کے خلاف تو ساری عمر لڑتا رہا میں، اب پکاروں اسی کو۔ تو پھر دلی سے آواز آئی کہ اللہ اگر یہاں سے بچ گیا تو بس میں آیا۔ ایک بڑی سی موج آئی، اس نے اٹھا کے کشتی کو ساحل جدہ پر واپس پھینک دیا، اور جس طرح تو ساحل پر آ کے گرے ہیں تو سامنے بیوی کھڑی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مطلب زندگی کی اور معافی کی ضمانت لے کے آئی۔ انہوں نے کہا چلو مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا، تو یہ دیکھو میں تمہارے لیے معافی نامہ لکھو آ کے نہیں۔ تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ سارا اللہ کے اپنے اختیار ہے۔ تو اب بحث کر رہا تھا میں اس بات سے، گفتگو تھی میں یہ کہ کفر کا ایک تو وہ اصطلاحی معنی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر، یعنی یہ توحید کا انکاری ہے، یہ رسالت کا انکاری ہے، یہ آخرت کا انکاری ہے۔ یہ 3 بڑے اصول ہیں ہمارے، باقی سب ان کے فروعات ہیں۔ یعنی آخرت کا معاملہ، دوزخ، جنت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، ساری چیزوں کا فنا ہو جانا، پہاڑوں کا ریت بن جانا، زمین کا ہموار ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات ہیں اس کی، لیکن وہ جملہ سمٹتا ہے تو ایک آخرت میں آ جاتا ہے۔ رسالت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے ہر وہ آنے والا کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور اللہ کا دین ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ معبود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا ہے، بال بھی وہی رہا ہے اور بادشاہ بھی وہی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ناس الہ الناس، یہ تینوں باتیں اسی کی ہیں۔ یعنی بادشاہ ہے تو ظاہر ہے کہ قانون بھی اس کا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کو بادشاہ تو مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، پروردگار بھی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ نہیں مانتا کہ اس کا کوئی قانون بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف قانون الہی کا منکر ہے۔
اب قانون الہی کا منکر ہے، باقی ساری باتیں مانتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فاسق، کہ خدا کو مانتا ہے، خدا کا قانون نہیں مانتا. اسی لیے فاسق کا ترجمہ کرتے ہیں نافرمان. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان. اور یہ ٹکڑا میں نے وہاں سے پڑھا جہاں اللہ نے فاسق کی تعریف کی ہے. کہاں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ جنہیں اوپر فاسقین کہا ہے. اسی یہ تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ فاسقین ہے. اور یہ فاسقین جو ہیں ان کی یہ 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ سے عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو پورا نہیں کرتے. اب سوچ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا عہد کر رکھے ہیں اللہ سے، اور پورا کرنے میں کیا صورت حال ہے ہماری. کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کتنی باتیں جو ہے ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں. دوسری علامت یہ بتائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. یہ بھائی کا رشتہ، یہ بہن کا رشتہ، یہ باپ کا رشتہ، یہ ماں کا رشتہ، یہ بیٹے کا رشتہ، یہ بیٹی کا رشتہ، یہ عزیز و اقربا کا رشتہ، یہ پڑوسیوں کا رشتہ، یہ شہریوں کا رشتہ، یہ سارے انسانوں کا رشتہ. یہ سارے رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں، ان کے حقوق قائم کیے. سورۃ نساء کی 27ویں آیت میں یہ بات اللہ کی توحید اور شرک سے اجتناب کے بعد تفصیلاً دے دی گئی ہے کہ کس کس کا حق ہے تم پر. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ ساری تفصیلات دیکھتے ہوئے کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. تمہارا اپنا رشتہ دار، تمہارا دور کا رشتہ دار، تمہارا پڑوسی، ایسا جو رشتہ دار بھی، تمہارا ایسا پڑوسی جو اجنبی ہے. تم بس میں سفر کر رہے ہو، تمہارا پہلو کا ساتھی. تم سودا خرید رہے ہو، اسی دکاندار کے دکان پہ دوسرا بھی کھڑا ہے. یہ صاحب بالجم میں سارے آ جاتے ہیں. تم اسکول میں پڑھتے ہو، تمہارا ہم کلاس. تم کالج میں پڑھا رہے ہو، تمہارے عملے کے دوسرے اساتذہ ان ساروں کا حصہ ہے. یہ سارے جو ہیں حسن سلوک کے حصے دار ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ایسے دین کو جو اس حد تک جزیات میں جا کے ہدایات دے رہا ہو، اس کے لیے کہتے ہیں جی وہ یہ اب انسانیت سکھانے آ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ اس میں گویا ابھی کوئی روشنی اور اعتدال پسندی کم ہے جو یہ لا رہے ہیں. بھائی یہ تو اس حد تک جا رہا ہے. تم تو بات کرتے ہو ایک پاکستان کی یا ایک ملک کی، یہ پوری دنیا کی بات کرتا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک تصور کرتا ہے کہ من نفس واحدہ، تم کو ایک فرد سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی بیوی بھی اسی سے بنائی ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ سارے مرد و عورت اسی سے پھیلا دی. تو پھر تم سارے بھائی بہن ہو گئے نا. اماں بھی ایک، ابا بھی ایک، ننیال بھی ایک، ددیال بھی ایک. اب اگر اسے نہیں مانتے اور یہ رشتے توڑ رہے ہو تو کس کا حکم توڑ رہے ہو؟ برادری کا نہیں توڑ رہے ہو، اللہ کو توڑ رہے ہو. برادری جو ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس لیے نہیں بنائی کہ چودھریوں کی برادری ہے کہ تو بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، تو یہ دوسرے جو ہیں یہ کمین ہے، یہ معاذ اللہ یہ کوئی گھٹیا قسم کی مخلوق ہے. نہیں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی تفریق نہیں ہے تمہارے درمیان. اللہ نے تم سب کا حق بنایا ہے اور یہ سارا حق جو ہے اسی طرح سے ہے کہ ماں باپ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. تو ہم نے دیکھا کہ دوسرا جرم جو ہے فاسقوں کا وہ یہ ہے نافرمانوں کا کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں. اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ یفسدون فی الارض، وہ اللہ کی زمین پر فساد پر پکڑتے. اللہ نے فساد کو ہر قیمت پر بند کرنے کا حکم دیا. والفتنۃ اشد من القتل، قتل بہت بڑی بنائی ہے
مگر فتنہ انگیزی کب بڑا جرم ہے. جس نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ بات بھی اسی سورہ نساء میں آئی ہے، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. قرآن کا. تو اب ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، بات یہ کرنا چاہتے تھے کہ جناب یہ یہاں ذکر ہو رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد. اب آئیے اس آیت کو خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں دیکھتے ہیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا. اب جب یہ جملہ یہی چھوڑ کے پوچھا جائے کسی سے تو جو ہم دین کی اپنی اپنی جگہ ہم نے مانی کر رکھے ہیں، تو جو جواب آئے گا وہ یہی کہ شاید انکار دین کر دے، انکار توحید کر دے، انکار رسالت کر دے، انکار آخرت کر دے. حضور کا یہ پوچھنا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لیکن ساتھ آپ نے وہی وضاحت بھی فرما دی کہ یہاں کفر سے مراد کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی آپس کی قتل و خونریزی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کفر قرار دیا. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ، اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے. جو شخص کسی صاحب ایمان کو قتل کرتا ہے بے وجہ، اور ظاہر ہے کہ فرد اگر قتل کرے گا تو بے وجہ ہی ہے، یہ اختیار ریاست کا ہے کہ وہ کسی جرم میں کسی کو پکڑے، مقدمہ چلائے، ثبوت فراہم ہو اور اس پر کوئی عدالت فیصلہ کرے، تو وہ تو ہے دوسری بات. کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مار دے. تو لہذا کسی آدمی کو مارنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا یہ گناہ ہے. یہ دو حدیثیں ہیں. اب آ جاتے ہیں وہاں جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ نساء میں، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جس چیز پر بات ہو رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے کہ پھر انکار کر دیا، پھر کفر میں مبتلا ہو گئے. اور یہ صرف ایک ہی دفعہ نہیں ہوا بلکہ ہوا یہ کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. یہ ان کا لفظ جو ہے اس تاکید کے ساتھ ہے کہ یقیناً کا لفظ، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یقیناً ایسے لوگ کہ جو ایمان لائے، ثم کفروا، انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی پھر واپسی نصیب نہیں ہوئی، اسی پر ان کا انجام ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ لم یکن اللہ، ہرگز ہرگز اللہ انہیں لیغفر لہم، نہ تو ان کی مغفرت کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا. ہدایت کا راستہ دکھائے تو مغفرت ہو. اور ہدایت اللہ کسی کو رزق کے طور پر ایسے ہی نہیں دے دیتا، رزق تو وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے مانگنا شرط ہے، رزق کے لیے مانگنا شرط نہیں. آپ اللہ سے رزق نہ مانگیں تو بھی دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ کیا ہے. وہ رب العالمین ہے، صرف رب المومنین نہیں ہے. جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی پیدائش سے پہلے اس نے یہاں ان کی ضرورت کی ہر چیز اتار دی ہے، اور جو کچھ یہاں انہیں درکار ہے اس کا راشن کارڈ بھی انہیں جاری کر دیا ہے. یہ ابھی کہیں وجود میں نہیں تھے، تب ان کی ماں کے وجود میں ان کی غذا کا پلانٹ آہستہ آہستہ بچپن سے بڑھ رہا تھا. جن لوگوں نے اناٹومی پڑھی ہے، فزیولوجی پڑھی ہے، وہ تو پوری طرح سمجھ جائیں گے. ہم آپ سمجھیے جیسے ہی بچہ یا بچی جنم لیتے ہیں تو ان کے جو بھی جسمانی قوتیں ہیں وہ پیشی سے کام شروع کر دیتی ہیں. جس نے ماں بننا ہے اس کے وجود میں ماں بننے کی قوتیں جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اور ابھی اس کا آغاز ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ ہی اس کے دودھ کا پلانٹ کام کرنے لگتا ہے، اور یہ جیسے ہی تولید کے مرحلے سے گزرتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، تو راشن ڈپو کھل جاتا ہے، اور 2 سال تک اگر باہر سے کوئی ایک دانہ بھی کسی مصنوعی اور بیرونی نہ دیں آپ، تو اس کی ماں کے سینے میں اللہ نے اس کے 2 سال کا راشن اتار دیا ہے. وہ ایسا رزق دینے والا ہے، اور یہ کافر عورت کے سینے میں بھی اتارا ہے اور یہ مومن عورت کے سینے میں اتارا. پھر یہ اپنا خون نچوڑنے کا جذبہ اللہ نے اس کافر عورت کو بھی دیا ہے، مامتا جسے کہتے ہیں، اور اس مومن عورت کو بھی دیا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اسے سب کو پالنا ہے. اور سورہ تغابن میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب کو پیدا کیا، ہونا تو یہ کہ یہ سارے مسلمان ہوتے، فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں کوئی کافر ہے کوئی مومن. یہ کہ ہم نے اختیار دیا ہے تمہیں تھوڑا سا اکڑنا نہیں کہ ہم کافر ہو گئے، ہم نے انکار کر دیا تو خدا کا کچھ بگاڑ لیا ہے، یا ہم نے اللہ کو مان لیا تو خدا کو کچھ دے دیا ہے. یہ تو اپنے انعام کے لیے تم مومن ہوئے، ہم تمہیں انعام تیار کر رکھا ہے، اور انکار کیا تو ہم نے سزا بھی تیار کر رکھی. تو لہٰذا آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بات یوں ہو گئی. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اور خوشخبری دے دو ان منافقوں کو، یہ جو بین ہؤلاء وہؤلاء، یہ جو درمیان میں لٹک رہے ہیں نا، ذرا سا فائدہ دیکھتے ہیں تو ادھر کافروں کی طرف بھاگ لیتے ہیں، اور ذرا سا مسلمانوں کو فتح یابی دیکھتے ہیں تو ادھر دوڑنے لگتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اب دیکھیں ایک چیز تو ہے، وہ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا، ایک شان نزول ہے، یعنی جو مدینہ منورہ میں آیات نازل ہو رہی ہیں، جو وقوعے کی کیفیت ہے وہ ساری مفسرین نے بیان کر دی، ہم نے بھی ابتدا میں اس کی وضاحت کر دی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان مخاطبین اول ہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے آخری انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو لہذا اب جو بات ہے یہ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ جو وہ منافق تھے، اب جو ان جیسا عمل کرے گا وہ کیا ہوگا، وہ بھی تو منافق ہوگا نا. مفاد کے لیے کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ گروہ کبھی وہ گروہ، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کیا ہے منافقت کے سین تھوڑے نکلتے ہیں، تو خاص رنگو تھوڑی ہوتا ہے. جس طرح کیریکٹر سیرت یہ ہے وہ شے جو آدمی کے وجود کا اظہار کرتی، تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ جو اللہ کی وفاداری کرتا ہے وہ ایمان ہے، جو اللہ کے سوا بندوں کی وفاداری کرتا ہے وہ نفاق ہے، وہ منافقت. منافقت کی لفظی تعریف تو اصطلاحی تعریف تو وہی ہے کہ صاحب کسی کا ادھر بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ادھر بھی ثابت کرنا. لغت سے رجوع کریں گے نا تو چوہا جو ہے وہ بل بناتا ہے، اور صرف بل ہی نہیں بناتا، بل میں سرنگیں بھی بناتا ہے. ادھر سے داخل ہوگا تو میلوں جا کے نکلے گا، درمیان میں کمرے بھی بناتا ہے، چھپنے کے اپنے پورے اہتمامات کرتا ہے. چوہے کے اس عمل کو نفاق کہتے ہیں. وہ تو اصطلاحی مفہوم ہے جو ہم نے اصطلاح مقرر کی اس لفظ کی کہ منافق وہ جو ان کے ساتھ بھی وفاداری شو کرے، ان کے ساتھ بھی وفاداری شو کرے. لیکن یہ چوہا پن ہے، اصل میں یہ چوہا پن ہے کہ اب چھپے ہوئے ہیں، آپ سے بھی چھپے ہوئے ہیں، ان سے بھی چھپے ہوئے ہیں، نہ ان پر اپنا اندر ظاہر کرتے ہیں نہ ان پر اپنا اندر ظاہر کرتے ہیں. تو اس ساری کیفیت کا نام ہے نفاق. تو ان سب منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب دردناک ہے. کافروں کے عذاب کی تعریف یہ ہے کہ اسے کہا گیا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب دیں گے، اور منافقوں کو کہا گیا انہیں عذاب علیم دیں گے. کافروں کو کہا انہیں جہنم میں پھینکیں گے، اور منافقوں کو کہا انہیں جہنم کے پھر در کی لوگ ہیں، انہیں تو ہم بیوقوف بنانے کے. اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں کر دیا اللہ نے کھول کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ ملتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جو تنہائی میں اپنے ان شیطان ہوتے ہیں، یہاں چودھریوں کا نام نہیں لیا،
اور ہر عہد کے چودھری ہیں، سمجھ لیجیے شیاطین ہند جو ہیں یہ ہر عہد کے چودھری ہیں، جن کے خوف سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو ناراض کیا ہو نہ جائے. ہاں؟ اس لیے وہ جب ان شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ آمنا، ایمان والوں سے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو مسجدوں میں ہمارے ساتھ، اور پھر جھوٹا حلف اٹھاتے دیکھتے نہیں ہو عدالتوں میں ہمیں. ہاں؟ پھر مولویوں سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ جی وہ حلف تو اٹھا لیا ہے، اب اس کا سزا کیا ہے؟ پھر مولوی اس کا بتا دیتے ہیں کہ میاں 3 روزے رکھ لینا. بڑا نہیں بتاتے کہ بھائی ایک غلام آزاد کرو، اور اگر غلام نہیں ہے تو ایک دیت کی جو قیمت ہے وہ ادا کرو، وہ 2.5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک ہے. تو لہذا حلف اٹھایا ہے تو کم سے کم 7 لاکھ روپے تو اللہ آباد سے دو، تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا. آپ ساروں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، بلکہ بعض اہل علم کے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ساروں کو 3 روزے رکھنے کی بات بتاتے ہیں آپ. یہ تو وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جسمانی طور پر اس مشکل سے 2-4 ہو کی ہے، اسے احساس ہو، ندامت ہو اپنی اس کو لگے. جس طرح مجھے جب موقع ملتا ہے عید کی خطاب کا تو کہتا ہوں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 2.25 سیر گندم کی قیمت میں فطرہ ادا کر رہے ہیں. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پنیر کی شکل میں بھی ادا کیا، آپ کے عہد میں کھجوروں کی شکل میں بھی ادا ہوا ہے، اور جو کی شکل میں بھی ادا ہوا ہے، منقع کھجور کشمش کی شکل میں بھی ادا ہوا ہے. تو یہ کارخانہ دار، یہ صنعت کار، یہ بڑے بڑے دولت مند جن کے اربوں روپے کے حسابات ہیں، جو نوٹوں کی بوریاں گن سکتے اتنا مال رکھتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں 30-35 روپے کا فطرہ؟ یہ تو میرے آپ جیسے غریبوں کے لیے یہ دے نا. پھر 350 اور 600 روپے کی کلو کی کھجور میں 3.5 سیر کھجوروں کے پیسے دیں فطرے میں. یعنی میں تو یہ 600 روپے کی بات اخبار کی اشتہار کی بنیاد پر کر رہا ہوں. نوائے وقت میں کھجوروں کا اشتہار آ رہا ہے آج کل، تو اس میں کھجور کی قیمت 600 روپے کلو، 250 روپے سے لے کے 600 روپے کلو. تو 600 روپے کلو کا 18 اور 3 2100 روپے بنا ایک آدمی کا فطرہ. تو یہ 2100 روپے کیوں نہیں دیتا؟ یہ 30 روپے کیوں دیتا ہے سارا کا سارا؟ یہ 30 روپے تو بیچارے کلرس دے، مزدور دے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو 3 روزے آپ نے کفارے کے بتا دیے اسے، اور 3 کی جگہ ٹھنڈے موسم میں لے گا، اور ساتھ سوچے گا چلو تھوڑا سا وزن بھی کم ہو جائے گا، دل کی بیماری ہے اس میں کوئی فائدہ دے گا، چربی ذرا کم ہوگی، پیٹ ذرا کم ہو جائے گا. وہ ایک کیونکہ فدیہ ہے اس میں ایک غلام کی آزادی، اور اب غلام ملتا نہیں کیونکہ ایسے غلامی تو قرآن کے آنے کے بعد ختم ہو گیا. لیکن ایک آدمی جو بے قصور قتل ہوا ہے، اس کے قصاص میں اگر قتل نہ کیا جائے قاتل تو پھر وہ اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے. تو یہ دیت جو ہے یہ 2.5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک ہے. 7 لاکھ روپے دے اگر اس نے یہ قصور کیا ہے، تو ایسے کیسے سستا چھوٹ جائے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اب یہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں کو دوست بنا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے تعلق اور ایک ہوتا ہے قلبی دوستی. قرآن تعلق پر پابندی نہیں لگاتا، بالکل واضح سن لیں. اگر غیر مسلم سے آپ دوستی اس حد تک رکھیں کہ وہ قلبی رفیق نہ ہو، اور اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے خلیل، اور خلیل جو ہے وہ ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جب دل میں اس کا خیال ہو تو کسی دوسرے کا خیال نہ ہو. عربی زبان میں لفظ ہی نہیں بولتے، حروف بولتے ہیں. اور اسی خلیل کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ خیل لام کا جو مادہ ہے یہ جس حرف میں بھی لفظ میں بھی آ جائے گا تو اس میں خلوت اور تنہائی لازمی ہوگی، چاہے اس کا مفہوم کچھ بھی ہو. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے، بیت المتن میں اس کے مفہوم یہ ہے کہ یہاں تنہائی ہے. مثلا خلا، آپ نے دیکھا خے اور لام اکٹھا آیا
ایسا مقام جہاں کچھ نہیں. خلال ایسا مقام کہ دانت کے جس حصے میں صاف کرنے کے لیے وہ آپ نے سلائی داخل کی وہاں صرف وہ سلائی ہے اور کچھ نہیں. تو خلال میں بھی خیر اور لام ساتھ. خلل دماغ کی ایسی بیماری کہ جب وہ داخل ہو جائے دماغ میں تو دماغ میں کچھ نہ رہنے دے, وہی بیماری کی بیماری. خلل. خلق یعنی جہاں یہ خیر نام آئیں گے گھٹے. تو اب خلیل وہ دوست کہ جب وہ دل میں ہو تو پھر کوئی نہ ہو. اب اسے ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے سوا, کیونکہ میرا خلیل تو اللہ ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل اللہ ہے, اس لیے کہ دل میں اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ. یہ آدمی ایسا تھا کہ اسے دوست بنایا جائے کیریکٹر کے اعتبار سے, لیکن کیونکہ میں بنا نہیں سکتا اللہ کے سوا کسی کو خلیل, اس لیے میرا رفیق تو ہے لیکن خلیل نہیں. خلیل میرا اللہ ہے. تو اب آپ سمجھئے کہ آپ وہ جو خلیل والی دوستی ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ صرف آپ مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے. حسن سلوک آپ اس کے ساتھ بھی کریں گے, زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کی امداد بھی کریں گے, صدقات اور خیرات کی مد میں سے بھی اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہوگا تو اس کی امداد کریں گے, لیکن اسے قلبی دوست نہیں بنائیں گے. اور قلبی دوست وہ ہوتا ہے جو آدمی سے اس کی مرضی خلاف کام کرا لے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوست کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب اثر انداز ہوتا ہے تو مرضی کے خلاف کام کرا لیتا ہے. اس پر پابندی کہ اس حد پہ کوئی دوست نہ پہنچے, کسی غیر مسلم کی دوستی اس حد پہ نہ پہنچے کہ وہ تم سے تمہاری مرضی یعنی خدا کے احکامات کے خلاف کام کرا سکے. تو اب دیکھیے آگے یہاں ایبتغون عندهم العزہ, کیا یہ جو منافقین ہیں یہ ان کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس کہ انہیں عزت ملے گی. ان چودھری جگہ تو یہ کوئی نفع پا جائیں گے, عزت آبرو انہیں مل جائے گی. یہ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا, عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. یہ کدھر جا رہے ہو تم؟ جب ہم خلیل کرنے پر آئے تو تاجداروں سے بھیک منگوا دیں, اور جب ہم اپنی پکڑ میں کسی کو لیں تو جن کے دسترخوانوں پر بیٹھ کے سینکڑوں آدمی کھاتے ہوں ان کے ہاتھ میں کانٹا گدائی دے دیں. ہم نے تو یہ منظر کئی دفعہ دیکھا, آپ نے پہلی دفعہ دیکھا. جو یہاں زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سن 46-47 میں بھی دیکھا. میں نے اس راجہ بازار میں ایسے آدمی کو جس کا دلی میں کارخانہ تھا اور جو اس زمانے میں یہ جو 40 والی وار ختم ہوئی تھی اس کے فوجی ساز و سامان کا سب سے بڑا ٹھیکیدار تھا. میں نے اسے راجہ بازار میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے گلے میں تالے اور چابیاں لٹکی ہوئی اور یہ آواز لگاتے ہوئے کہ تالے ٹھیک کرا لو, چابی بنوا لو. یہ میں نے اس آدمی کو دیکھا. تو ایسا سن 47 کے بعد فسادات کے یہ سارا انقلاب تو والا ہو کسی طرح. آپ نے تو اب دیکھا, ایک منظر دیکھ لیا کہ صاحب کوئی زلزلہ آیا تو تباہی آ گئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تم عزت کی بات کرتے ہو تو کسی کو عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. طائف سے واپس آ رہے ہیں مکہ معظمہ اور وادی نخلا میں ٹھہر گئے ہیں, اس لیے کہ اس وقت کے اس قبیلائی سسٹم میں مکے میں قدم نکالنے کے بعد واپس قدم نہیں رکھ سکتا مادی طور پر آدمی جب تک کہ کوئی پیچھے سے سپورٹ کرنے والا نہ ہو. اور وہاں پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھجواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکے واپس آنا چاہتا ہوں, تم مجھے بنا دے دو. یعنی یہ پوزیشن ہے. اور مطعم بن عدی جو ہے وہ کہتا ہے ہاں, اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہے اور آ کے حرم میں اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں. لہٰذا اب کسی مکے والے کا یہ
وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاتھ اٹھا دے کہ کوئی آزاد پہنچا دے، کیونکہ وہ اب ایک قبیلے کے سردار کے پناہ میں، یہ اس وقت کا قبیلائی سسٹم، اور جہاں بھی قبیلائی سسٹم ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ اب عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کیفیت کہ تم نے گھر سے نکال دیا، لیکن اب حال کیا ہے کہ وہی جسے تم نے گھر سے نکالا تھا، آج 8 سال بعد تم سارے اہل مکہ اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہو، اور وہ تم سے پوچھتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس میں بیٹی کو نیزہ مار کے اونٹ سے پھینک دینے والا بھی ہے، اس میں گلے میں چادر ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے والا بھی ہے، اس میں حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالنے والا بھی ہے، اس میں حضور کے دروازے کے باہر کانٹے بچھانے والا بھی ہے اور کانٹے بچھانے والی بھی ہے، یہ سب کھڑے اور سب کم بہت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ساختے کیا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ذلیلوں کو عزت والا بنا دیتے ہیں۔ سورہ سبا میں حضرت سلیمان حضرت سبا بلقیس کا ذکر کرتے ہوئے ساری بات کہی ہے، یہ ملکہ بلقیس کی تقریر ہے جو قرآن نے نقل کی۔ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو آج وہ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو گردن جھکا کے سارے کہہ رہے ہیں کیا آپ بڑے معزز بھائی ہیں، بڑے مہربان بھائی، رات بہت مہربان بھائی کے بیٹے، کریم وہی بیٹے کریم، آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کیا، ان ساروں کو معاف کیا کہ جنہوں نے کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو روا رکھا نہ ہو، آپ پر سب کو معاف کر دیا۔ آج عزت کس کے پاس ہے، اللہ نے دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ سارا مکہ کھڑا ہے سامنے۔ تو عزت لینی ہے تو بھائی تو فإن العزت للہ جمیعا، اللہ کے پاس آؤ۔ ان کے پاس کیا، امریکہ کے، برطانیہ کے، روس کے پاس عزت لینے جاتے ہیں، غریبوں کے پاس کیا ہے۔ جب عزت اللہ ان سے چھین لیتا ہے تو 8 سال پہلے تمہیں نے دیکھا کہ لینن کا اور اسٹالن کا جو مجسمہ ہے، میں نے وہ تصویر میں ذہن میں نقش ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا زمین پر گرا پڑا ہے اور ایک بچہ اس کی ناک میں انگلی چلا رہا ہے۔ میں نے سوچا اچھا یہ وہ شخص ہے جو کل یہ کہتا تھا کہ ہم نے اللہ کو پھانسی دے دی، مقدمہ چلایا وہاں کا، اللہ کو پھانسی دے دی، اپنے مملکت سے ہم نے نکال دیا۔ ہاں آج صورتحال یہ ہے کہ زمین پر گرا ہوا مجسمہ اس بچے کو منع نہیں کر سکتا کہ میری ناک میں انگلی نہ چلا، مجسمہ ہے نا، لیکن کیونکہ ان کے ہاں وہ ایک عزت کا نشان ہے، لیکن آج اتنا ذلیل ان کے اپنے ہاتھوں ہوا ہے، جو اسے رہنما مانتے تھے انہوں نے توڑا ہے۔ گورباچوف جو ہے وہ کہیں پاکستان سے نہیں گیا تھا اور وہ حرم کعبہ سے بھی نہیں آیا تھا، بھائی وہ انہی میں سے تھا جس کے ہاتھوں سوویت روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ جب کرنے پر آئے گا تو تم دیکھو گے کہ آج کی وحدانی سپر پاور بھی اسی طرح ذلیل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت جو ہے وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا ڈرنے کی بات ہوتی ہے، اصل میں بات یہ ہے مفاد کا سودا، یا آدمی مفاد کے لیے ادھر ادھر لگتا پھرتا ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ بھی مل جاؤ اور خان صاحب کے ساتھ بھی مل جاؤ اور ان کو بھی سنبھال لو اور ان کو بھی سنبھال لو۔ اور جب اللہ یہ پردے فاش کرتا ہے تو پھر آدمی کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ ہم اس چھوٹی سی بات پر سمیٹ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ جانوروں میں لڑائی ہوئی، درندوں اور پرندوں میں، تو ایک جانور ایسا ہے کہ وہ دونوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے اور انڈے بھی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈے دینے والا جانور دودھ نہیں پلاتا اور دودھ دینے والا جانور انڈے نہیں دیتا۔ صرف چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے کہ جو انڈے بھی دیتا ہے اور بچے کی پرورش دودھ پر کرتا ہے۔ اب وہ جب لڑائی شروع ہوئی تو جب دودھ والے جانوروں کی فتح نظر آتی تھی تو یہ اڑ کے ادھر آ جاتا، کہتا تھا تو میں تو بچوں کو دودھ پلاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اور جب وہ جیتنے لگتے تھے جو انڈے دینے والے ہیں تو یہ ان کی طرف بھاگ کے جاتا تھا، کہتا تھا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ ان سے بھی بچ جاؤں ان سے بھی بچ جاؤں۔ آخری انجام یہ ہوا کہ دونوں میں صلح ہو گئی
معاملہ نمٹ گیا. تو اب جب ایک مقام پر بیٹھے دعوت ہوئی تو اب یہ جب آ کے بیٹھتا تھا دودھ پلانے والوں کی طرف تو کہتے بھاگو تم تو انڈے دینے والوں میں سے ہمارے ساتھ تمہارا کیا بات تھا. اور جب انڈے والوں کے ساتھ جاتا تھا تو وہاں سے نکال دیتے تو یہاں کیا کرنے آؤ تم تو دودھ پلانے والوں سے ادھر جاؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو منافق ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر دونوں طرف سے دھتکارا جاتا ہے. پھر خدا کی پھٹکار ایسی پڑتی ہے وہ بھی دھکے مارتے ہیں اور وہ بھی دھکے مارتے ہیں, نہ یہ قبول کرتا ہے نہ وہ قبول کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کھلی کھلی بات, فیصلے اللہ کے اختیار میں ہے اور طاقت ساری اللہ کے اختیار میں ہے. جینا مرنا سب اس کے اختیار میں ہے. کسی کو خوشحال کرنا اور کسی کو بدحال کرنا یہ سب اس کے اختیار میں ہے. لا شریک لا, اس کا کوئی شریک نہیں. بیدہ الملک, ساری کائنات کی سلطنت اس کی مٹھی میں ہے اور کوئی اس میں اس کے مداخلت کرنے والا نہیں ہے. مانگنا ہے اسی سے مانگو, ہم تو تجھی سے مانگتے ہیں, تیرے ہی دروازے کے بھکاری ہیں, یہیں پڑے ہیں. تو عزت دے گا تو لیں گے اور تو ذلیل کرے گا تو اس میں بھی تیری کوئی مسئلہ ہے تو ہوگی. لہذا بات یہ ہے کہ خدا کے دروازے پر آ جاؤ, ساری مصیبتیں چھٹ جائیں گی. کوئی تکلیف دینے والا تکلیف نہیں دے سکتا, کوئی دکھ دینے والا دکھ نہیں دے سکتا. ہمارا پشتیبان اللہ ہے. اور یہاں اس حدیث پر ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی عجیب شان ہے, وہ ہر حال میں فائدے میں ہے. جب اللہ اسے خوشحالی دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر بھی انعام پاتا ہے. اور جب اس پر مصیبت اور تکلیفیں آتی ہیں صبر کرتا ہے اور اسے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. شکر کرنے والوں کو تو کہتا ہے میں زیادہ دوں گا جب تم شکر کرو گے, لیکن صبر کرنے والوں کو کہتا ہے تو خود تمہارے ساتھ ہوں, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم صبر کر کے تو دیکھو اور پھر اس کا اجر و انعام لو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.